بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈی چوک جانے کے حوالے سے کچھ باتیں ہو رہی ہیں۔ کچھ غدار جو کارکن بچ کے ہیں انہیں بھی اس مافیا کے حوالے کرنے کے چکر میں ہے۔ آلریڈی 2 بار ڈی چوک سے گرفتار کروا چکے ہیں کارکنان کو۔ کئی سینکڑوں کارکن گرفتار ہوئے ہیں جو مخلص کارکن تھے، جو عمران خان کی کال پر امین کرتے تھے، جو فرنٹ لائن پر لڑتے تھے، جو احتجاج کرتے تھے فرنٹ لائن پر۔ ان لوگوں کو گرفتار کر لیا ہے، کچھ کو زخمی کروا لیا، کچھ ہمارے بھائی شہید ہو چکے ہیں ان غداروں کی وجہ سے، ان دشمنوں کی وجہ سے۔ یہ دشمن کی پلاننگ ہے کہ ان کارکنوں کو کسی طرح ڈی چوک لاؤ کہ ہم ان کارکنوں کو پکڑ نہیں سکتے کہ وہ سوشل میڈیا پر کمپین کر رہے ہیں اور یہ مافیا انہیں نہیں پکڑ سک رہا۔ اس لیے انہوں نے یہ پلان بنایا ہے کہ ان غداروں کو استعمال کیا جائے اور کارکنوں کو، تاکہ ہمارے حوالے کریں وہ لوگ اور ہم انہیں گرفتار کریں۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ جب احتجاج ہوا انہوں نے فائرنگ کی، شیلنگ کی۔ پہلے تو شیلنگ سے ہی لوگ چلے جاتے واپس، اتنی زہریلی گیس ہے ادھر کھڑا کیوں نہیں ہو سکتا، شیلنگ سے ہی چلے جاتے۔ لیکن ان بے غیرتوں نے فائرنگ کیوں کی ہے؟ انہوں نے ادھر بلانا تھا، مارنا تھا، شہید کرنا تھا، کارکنوں کو گرفتار کرنا تھا، زخمی کرنا تھا، ڈسارٹ کرنا تھا۔ اور مجھے یہ بتائیں، حسن عبدال تک لوگ گرفتار ہوئے، لیکن اس طرف سے اسلام آباد کے رستے سے ہوتے ہوئے جو لوگ مری کے رستے سے ہو کر منسرا پہنچے ہیں، ایبٹ آباد پہنچے ہیں، ہری پور پہنچے ہیں، وہ گرفتار کیوں نہیں ہوئے؟ اس سے ہمیں یہ سمجھ آتی ہے کہ جو لوگ مین سٹیک ہولڈر تھے انہیں گرفتار نہیں کیا گیا، جو مین اس احتجاج کی وجہ تھے، جنہوں نے اعلان کیا ہوا تھا، ان میں سے کوئی ایک گرفتار نہیں ہوا، کوئی ایک شہید نہیں ہوا، زخمی نہیں ہوا، اور سارے کارکن زخمی ہو گئے ہیں۔ میں گواہ ہوں اس بات کا کہ کارکن سارے فرنٹ لائن پر لڑ رہے تھے، رستے رکاوٹیں ہٹا رہے تھے، کوئی قیادت موجود نہیں تھی۔ جب ہمیں قیادت رستے میں ملی، ہم نے انہیں فورس کیا کہ تم لوگ آگے کیوں نہیں جا رہے ہو، رستہ دکھاؤ کارکنوں کو، لیکن وہ آگے نہیں جا رہے تھے، بار بار رک جاتے تھے۔ جب ہم ڈی چوک پہنچے 1 بجے تو یہ لوگ 5 بجے، 6 بجے، 7 بجے پہنچے۔ یہ کون سی لیڈرشپ ہے؟ لیڈرشپ کا مطلب ہے کہ فرنٹ لائن پر لیڈ کرنے والا، لیڈر کا مطلب یہ ہوتا ہے۔ یہاں تو لیڈر ہی کوئی نہیں تھا، یہ لیڈر ہے بھی نہیں، یہ گیدڑ ہے۔ اس لیے عمران خان نے جو کہا تھا، علی امین کو بھی کہا تھا کہ تم گیدڑ ہو، میں اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ وہ گیدڑ سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے۔ ان بے غیرتوں نے کارکنان کو مروایا، زخمی کروایا، اور اب ان کے جنازے بھی لینے کے لیے نہیں جا رہے۔ ان میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ جا کر جنازے تم لے کر آؤ، اور پھر دوبارہ کے پی کے اسمبلی میں اتنی اونچی اونچی آواز میں یہ لوگ صرف بڑھ کے مار سکتے ہیں، ہم یہ کر لیں گے اور وہ کر لیں گے۔ پچھلی بار بھی تو آپ نے کہا تھا ہم گولی کے بدلے گولی ماریں گے، ہمیں تو کوئی گولی مارتا وہ نہیں نظر آیا، بلکہ آپ نے تو اپنے گنر سے بندوقیں بھی لے لی تھی۔ میں خود گواہ ہوں اس چیز کا، میں دیکھتا رہا ہوں کہ جب آپ اسلام آباد میں انٹر ہوئے تو آپ نے بندوقیں لے لی اپنے گنر سے۔ جو پولیس اہلکار تھے، جو آپ کے پرائیویٹ گنر نہیں تھے، وہ سرکاری گنرز تھے۔ ایک وزیر اعلیٰ اپنا گنر واپس کر دیتے ہیں، ان سے گنے لے لیتے ہیں، تو اس کی اور بزدلی کیا ہوگی، اور نعرے اتنے بڑے بڑے مارتا ہے۔ لاسٹ ٹائم اس نے نعرہ مارا گولی کے بدلے گولی، لیکن اس بیوقوف نے ان کارکن کیونکہ سچا سمجھتا ہے، وہ سمجھتا ہے اس نے جب نعرہ لگایا ہے تو یہ کوئی ریئیکٹ کرے گا، انہیں نہیں پتا، وہ بھاگ جاتا ہے واپس۔ اس لیے کارکنوں سے اپیل کروں گا، جب تک ہم میں سے اندر سے غدار نہیں نکلتے، جب تک ہم مضبوط قدم نہیں رکھتے، ہم احتجاج میں نہیں جائیں گے۔ بھی ابھی ہم غداروں کا محاسبہ کریں گے، ان سے پوچھیں گے، پھر ہم احتجاج میں بھی جائیں گے، پھر سوال بھی کریں گے، اور پھر اگر احتجاج میں جائیں گے تو تیاری کے ساتھ جائیں گے انشاءاللہ۔